کہ جنت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں رمضان میں، جہنم کے دروازے بند ہوتے ہیں. مطلب سارے جن اور شیاطین خیر نہیں ہوتے ہیں، جو سرکش ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، زیادہ تکلیف دہ ہوتے ہیں، انسانوں کو آزمائش میں ڈال دیتے ہیں، بہکاتے ہیں، وساوس ڈالتے ہیں، ان کو قید کر دیا جاتا ہے. تو سرکش جن اور شیاطین، ظاہر سی بات ہے سرکش کے اندر سب سے بڑا سرکش تو خود شیطان ہے، ابلیس ہے. وہ اور دیگر اس کے فالوورز، اس کے پیروکار جو بہت شدید طریقے سے انسانوں کو بہکاتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، عبادتوں کو ضائع کرتے ہیں، وہ تمام کے تمام اس ماہ کے حد تک قید کر دیے جاتے ہیں. جن اور شیاطین جو ہے یہ جس طرح سے انسان ہوتے ہیں، جس طرح سے جانور ہوتے ہیں، ان کی پیدائش ہے اور ان کو نفس ہے اور اس کے بعد انتقال ہے. ایسا انسان مر جاتے ہیں، جانور مر جاتے ہیں، زندگی جیتے ہیں. ہاں، ان کے تعلق سے آتا ہے کہ زندگی عمومی اعتبار سے انسانوں کے مقابلے میں لمبی لمبی جیتے ہیں، لیکن ان کو بھی ویسی موت آتی ہے جس طرح سے انسانوں کی. ابلیس ایک خاص مخلوق ہے اس لیے کہ اس نے اللہ سے ڈھیل مانگی ہوئی کہ قیامت تک زندہ رہنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی مہلت دے دی کہ قیامت تک انسانوں کے دوبارہ اٹھائے جانے تک اس کو حیات دی. تو مطلب جنہوں کی عمریں کہا جاتا ہے عمر لمبی ہے، اور ایک بات تو طے ہے کہ شیطان کی سب سے زیادہ عمر ہے، اس لیے کہ وہ جب سے بنا تب سے لے کر قیامت تک زندہ رہنے والا ہے. نماز کے لیے مسجد میں داخل ہوا، اللہ اکبر کہنے کو یا کہہ دیا، رکعت باندھنے سے پہلے ایک ایسا کام یاد دلا دیتا ہے جو بھول چکا تھا، اچانک ارے یہ کام باقی ہے نا. نماز کے اندر آ کے وسوسے ڈالتا اور بہکاتا ہے. اس کے بند ہونے کے بعد بھی ہم اس کو نہیں چھوڑتے، یہ ہماری نفس ہوتی ہے جو ہم پہ حاوی ہو جاتی ہے. اس لیے کہ شیطان تو اب اس کو نہیں بہکا رہا ہے، لیکن اس کی نفس ٹرینڈ ہو گئی. 11 منتھس جو وہ گانے سننے کا عادی تھا، نتیجہ یہ اس کا نکل رہا ہے کہ رمضان میں بھی وہ اپنی نفس کی پیروی کر رہا ہے، حالانکہ شیطان وسوسے نہیں ڈال رہا ہے اس کو. اللہ نے وہ فضیلت دے دی، وہ فائدہ دے دیا. اور رمضان کی یہ بھی ایک فضیلت میں سے ایک فضیلت ہے کہ اس مہینے میں اللہ سرکت جنوں اور شیاطین کو قید کر دیتا ہے. مطلب وہ مخلوق جو انسان کو وسوسے ڈال کر بہکا سکتی ہے وہ بند ہے، کہ اب باقی ایک مہینہ جب شیطان نہیں بھی ہے تو وہ اسی انداز سے چل رہے ہیں کچھ حد تک. تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون سے کہا کہ رمضان آئے تو عمرہ کر لینا، اس کا اجر اور ثواب بھی حج کے برابر ہے. استطاعت دی ہے تو ہمیں چاہیے کہ عمرہ ہم کرنے کی کوشش کریں، ٹھیک. اور اسی روایت سے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ رمضان میں نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے.